الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي رواية أخرى: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ اعظام و علماء اعظام اور میری ماؤں اور بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ کوئی مقرر نہیں، میں صرف ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو براہ کرم میری رہنمائی و اصلاح فرمائیں. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہاں پر اس آیت میں صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب ابتداء اسلام تھا، اسلام کے شروع ہونے کا جب دور تھا، تو اس وقت ان لوگوں پر جہاد فرض ہوا کرتا تھا، اور ہر ایک کے لیے جہاد کے لیے نکلنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرض ہوا کرتا تھا. جیسے مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فرض عین کر دیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ یہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ یہاں پر فرض کفایہ ہے. اور دوسرے بات صحابہ کرام نے، بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں پر جہاد نہ مراد لیا جائے بلکہ علم مراد لیا جائے. کیونکہ جب کوئی جماعت کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں اگر 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، 20 افراد ہیں یا 40 افراد ہیں، تو ان میں سے ایک چھوٹی جماعت کو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے محو کر دینا چاہیے، منہمک کر دینا چاہیے، ان کو اس میں مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ جب واپس آئیں تو انہیں دین کے احکامات بتائے، زکات کے احکامات بتائے، روزہ کے احکامات بتائے، اور یہ بتائے کہ نکاح ہماری شریعت میں کس طرح حلال ہے، کس طرح حرام ہے. میرے بھائیوں، بہت ہی کم وقت ہے، مجھے کم وقت ہے، اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا باتیں کروں اور کیا نہ کروں. یاد رکھیے، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہاں پر علم سے مراد فرض کفایہ ہے. پہلے میں آپ کو فرض کفایہ کا مطلب بتاتا ہوں. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں یا کسی قریے میں یا کسی شہر میں کوئی ایک افراد کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی میت ہو گئی ہے، اگر اس گاؤں والوں میں سے، اگر اس گاؤں میں سے کوئی ایک فرد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس ایک آدمی کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے پورے گاؤں والوں پر رحمتیں اٹھا لیتا ہے، لعنتیں برساتا ہے. یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے. جیسے ہی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھا جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف یہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی گاؤں میں کسی ایک فرد نے اعتکاف رکھنے سے احتراز کیا اور انحراف کیا تو یہ سمجھیے وہ فرض کفایہ کے عمل سے محروم ہو جائے. یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب. کوئی ایک آدمی کر لے تو اس کی طرف سے پورے گاؤں والوں کی طرف سے جو بلائیں ہوتی ہے پورے گاؤں والوں پر اللہ کی
دور ہوتا ہے صرف اس ایک آدمی کی شرکت سے۔ میرے بھائیوں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں جہاد، ہر گاؤں اور ہر محلے میں کوئی بھی افراد ہو، اگر اس گاؤں میں کوئی عالم دین نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب میدان حشر وقع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اور آج کیا ہی خوب نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن باپ اپنے بیٹے سے، بہن اپنی بھائی سے، بھائی اپنے بہن سے، بہو اپنے ساس سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت انبیاء کرام کی حالت ہوگی، سارے انبیاء کرام جب وہاں پر آئیں گے، ہر انبیاء کرام سے یہ نکل رہا ہوگا اور یہ صدا لگائی جا رہی ہوگی، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ اس دن انبیاء کا یہ حال ہوگا۔ یاد رکھیے اس دن یہ والدین والدین کے جو بچے ہیں، یہ بچے ان کے خلاف ایک مقدمہ پیش کریں گے اور کہیں گے ہمارے والدین نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، ہمارے والدین نے ہمیں یہ نہیں بتایا آقا کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتایا آقا کی سیرت کیا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کیا ہے، یہ نہیں بتایا۔ سب سے پہلے میرے والدین کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یاد رکھیے بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ رات میں سوئیے، پھر اٹھیے، پھر اٹھ کر سوچیے کیا اپنے بچوں کے ساتھ، کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسا ہمیں کس طرح کا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ والدین بچوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے، بچوں کے لیے ایک اسٹیئرنگ کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ڈرائیور گاڑی کو چلاتا ہے، گاڑی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے اس کو چلاتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے چاہے نہر میں پھنسا دے، لیکن ایسے ہی والدین ہیں، اگر وہ چاہے بچوں کو شرابی بنا دے، اگر وہ چاہے بچوں کو جواری بنا دے، اگر وہ چاہے بچوں کو ڈاکہ کرنے والا بنا دے۔ یاد رکھیے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، آج ہمارے اندر یہ احساس مر چکا ہے اور یہ ضمیر مٹ چکی ہے، ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین تعلیم سے آراستہ کریں۔ شکایت ہر کسی کو ہے، ہمارے گھر میں بہو سے جھگڑا، ننند سے جھگڑا، بھابھی سے جھگڑا، ہر کسی کو شکایت ہے، لیکن یہ شکایت نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دین تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا۔ آج جا کے دیکھ لیجئے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانے والے تو دیکھ لیجئے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے وجہ یہ ہے دین تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا گیا، دین تعلیمات سے پیراستہ نہیں کیا گیا۔ پہلے ان کے عقیدوں کو مضبوط کرے۔ آج ہم بڑے شان سے کہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ایسے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں جنہیں جہاں پر کوئی غریب بچہ ایڈمیشن تو دور کی بات ہے وہاں پر جا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں بڑی سوچ خراب ہے آپ کی، آپ نے غلط سوچا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہے ہو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ قرآن نے ایک مستحق کی دیا ہے، جب آپ مریں گے یہ کرنسی جو یہاں کی درہم و دنانیر ہے، جو یہاں کے کچھ روپیے ہیں، جب بند ہو جائیں گے، جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ آج اگر ہم نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، آج ہم نے اس کو عالم دین بنایا ہوتا تو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ایصال ثواب پہنچاتا، کسی نہ کسی شکل میں ہماری روح کو تسکین دیتا۔ میرے بھائیوں ہر کسی کو شکایت ہے، یہ آج ہمارے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر کسی کو شکایت، عورت سے شکایت، عورت کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے ان کو دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، دینی تعلیمات سے پیراستہ نہیں کیا، کیونکہ دینی تعلیمات حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لیجیے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا، اپنے آپ کو سنوارا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ہم لوگ اپنی بہن کہتے ہوئے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح نہیں بن سکتی ہیں۔ کیا وہ کسی انسان کی بیٹی نہیں تھی؟ وہ بھی کسی انسان کی بیٹی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، صرف اتنا ہے، صرف نبوت کا فرق ہے۔ یاد رکھیے ہم بھی اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں۔ آپ ان کالجوں میں، ان فیکٹریوں میں ٹھوس دیتے ہیں جہاں C4 کے D4 کتے اور بلی کی
فضیلت سنائی جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے تعجب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی, جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی, آج اس کا حال یہ ہے کہ قرآن کو بالائے طاق رکھ کر اپنے بچوں کو کتے اور بلی کی فضیلت سناتا ہے کہ کتے کی یہ فضیلت ہے, بلی کی یہ فضیلت ہے. پہلے اسے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھاؤ, نبی کی تعلیمات سکھاؤ, قرآن سے آراستہ کرو, پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی برکت ہوگی, آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. لیکن یاد رکھیے نیت خالص ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت خالص ہوگی کہ میں اپنے بچے کو صرف اس نیت سے پڑھا رہا ہوں, میں اپنے بچے کو صرف اس نیت سے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر دین کی ترویج کرے, دین کی اشاعت کرے, دین کی تبلیغ کرے اور دین کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچائے, اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی نیت بار اور ہوگی اور آپ کے تعلیمات میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے تحت کچھ باتیں جو ہم نے کہی ہیں, اولا مجھے, ثانیا آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.